السلام علیکم ویورز، آج ہم جنات کی قسمیں اور ان کے گروہ اور کون کون سے گروہ ہیں ان پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس میں جنات انسانوں سے ایک الگ مخلوق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو رات نے چھپا لیا اور وہ اس پر چھا گئی اور اس کو ڈھانپ دیا۔ جب چھپانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو ان سب کا معنی ایک ہے، اور وہ معنی کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو مخفی ہو یا چھپی ہوئی ہو وہ بعد میں لفظ جن اور جنات کے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر آگے جنات کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ایک قسم ہے، اس کو ہن کہا جاتا ہے۔ ہن کون ہے؟ یہ وہ جنات ہیں جو کہ شکلیں بدل کر انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ یعنی زیادہ تر یہ صحراؤں میں، کھلے علاقے میں، جنگلوں میں یا اس طرح کی جگہ پر یہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ اپنی شکلوں کو بدل لیتے ہیں، کتے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں اور مختلف جانوروں میں اپنی شکل کو یہ تبدیل کر لیتے ہیں، اور انسانوں کو پھر وہاں پر یہ تنگ اور پریشان کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک قسم ہے جو اپنی شکلوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر ان کی ایک اور قسم ہے، اس کو جان کہتے ہیں۔ جان جنات کا باپ ابو الجن، اس کو جان کہا جاتا ہے، اور یہ تمام جنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین جنات میں اس کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس کو ابو الجن کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جن کو جن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپ کر رہتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اور شیطان اور جن میں کیا فرق ہے؟ شیطان اور جن میں، شیاطین اور جنات میں یہ فرق ہے کہ جو خدا کے نافرمان ہیں تو یہ ابلیس ملعون کی اولاد میں سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو جن اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، وہ ابلیس کی اولاد میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر جو کام ابلیس کے چیلے کرتے ہیں، شیطان کے چیلے کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل کر اس طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ جو جنات نیکی کی طرف ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ ان کے گروہ میں شامل نہیں ہوتے۔ اس لیے شیطان اور جن میں فرق یہ ہے کہ جو شیاطین جو کام کرتے ہیں وہی کام پھر جو جنات سرکش ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ مل کر اسی طرح کا کام کرتے ہیں۔ میں ایک قسم ہے، اس کو مرادہ کہا جاتا ہے۔ مرادہ کیا چیز ہے؟ مرادہ انتہائی سرکش اور انتہائی گمراہ قسم کے جنات کو کہا جاتا ہے، جو انتہائی سرکش ہوں، یعنی ہر کسی کو تنگ کرنے والے، ہر کسی کو پریشان کرنے والے، انتہائی گمراہ ہوتے ہیں، یعنی کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور انتہائی وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو انسان اپنا حصار نہیں کرتا، روزانہ آخری 3 کل پڑھ کے اپنا حصار نہیں کرتا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اگر وہ آخری 3 کل پڑھ کے 3 مرتبہ وہ اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو جو لوگ اپنے اوپر روزانہ دم نہیں کرتے، یہ ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ان کے خون میں چلے جاتے ہیں، اور ان سے ایسے کام کرواتے ہیں جس سے ان کا ایمان وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایمان وہ چلا جائے، چونکہ ایمان ہی سب سے بڑی نعمت ہے مسلمان کے لیے، تو یہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یا پھر اس کو ایسے وسوسے ڈالتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر کی حالت تک چلا جاتا ہے، جس سے وہ ایسے الفاظ بول دیتا ہے وسوسوں کے اندر آ کے، ڈپریشن کا شکار ہو کے، کہ ایسے الفاظ وہ بول دیتا ہے جس سے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جنات کے مختلف درجات ہیں۔ انسانوں کے گھروں میں انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ان کو عامر جنات کہا جاتا ہے۔ اگر زیادہ تعداد میں ہیں تو پھر عمار کہا جاتا ہے۔ یہ جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں
اور جس طرح اس گھر والے لوگوں کی رہن سہن ہوتا ہے یہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا رہن سہن اختیار کرتے ہیں. جن کے گھر میں یہ رہ رہے ہیں وہ لوگ اگر برائی کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی طرح ڈھل جاتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح برے ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ لوگ جو ہے نیک ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ بھی پھر ان کے ساتھ اسی طرح ڈھل جاتے ہیں اور نیک ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور ان گھر والوں کے لیے پھر یہ ایک ڈھال بن جاتے ہیں اور ان گھر والوں کے لیے وہ پھر ہیلپ کرتے ہیں، ان کی جو ہے مدد کرتے ہیں مختلف کاموں میں. پھر اسی طرح جو ہے جو جنات سامنے آ جاتے ہیں ان کو ہم جو ہے ارواح کہتے ہیں، ارواح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اگر شریر اور سرکش ہوں گے تو ان کو شیطان بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جنات شریر ہوتے ہیں یا سرکش ہوتے ہیں ان کو ہم شیطان بولتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ جو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، وہ شیطان کی قسم سے ہی ہوں گے. اور اگر اس سے بھی آگے کوئی نکلے ہوئے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ کوئی شریر ہوگا یا اس سے بھی زیادہ کوئی سرکش ہوگا یا اس سے بھی زیادہ کوئی پریشان کرنے والا ہوگا اور معاملہ بہت خطرناک ہوگا، مارنے تک کا معاملہ ہوگا یا جو ہے کسی کی جان لینے والا ہوگا تو اس کو جو ہے عفریت کہا جاتا ہے. عفریت وہ جنات ہیں جو انسانوں کی جان لیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں. ہر جن انسان کو تکلیف نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر جن انسان کو تکلیف نہیں دیتا، ہر جن انسان کو پریشان نہیں کرتا، ہر جن انسان سے بدلہ نہیں لیتا. جو سرکش ہوتے ہیں، جو ہے پریشان کرتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں، صرف وہی جو ہے انسانوں کو وہ تنگ کرتے ہیں. اور پھر وہ تنگ کرنے کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے میں نے کہہ دیا کہ وسوسہ ڈالتے ہیں یا ویسے کسی چیز سے ڈرا دیتے ہیں، لیکن مارتے نہیں ہیں. مارتے صرف وہی جنات ہیں جو عفریت ہوتے ہیں. جو عفریت ہوتے ہیں وہ انسان کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور ان کی جو ہے موت تک کا معاملہ کر دیتے ہیں. باقی جنات اس طرح سے نہیں کرتے. اس لیے جو ہے جو لوگ ہر وقت جنات سے ڈرتے رہتے ہیں انہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس کا سادہ سا عمل ہے کہ آپ صبح جو ہے 3 مرتبہ آخری 3 کل پڑھ کے اور دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ کسی چیز سے بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. انشاءاللہ ہم جنات کی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجیے.